حشام اسدی مسلسل سنگباری کر رہا تھا، یہاں تک کہ 3 دن کے مختصر عرصے میں اس نے جنوبی فصیل کا بالائی حصہ مسمار کر دیا۔ پھر وہ اپنی منجنیقیں لے کر پہاڑی کی نچلی سطح پر آ گیا۔ اب اس کے پتنوں کا ہدف فصیل کا درمیانی حصہ تھا۔ الغرض 8 دن میں حشام اسدی نے راجپوتوں کی محفوظ ترین پناہگاہ میں بڑے بڑے شگاف ڈال دیے تھے۔ اب ان دراڑوں سے علاؤ الدین کے سپاہی آسانی کے ساتھ قلعے کے اندر داخل ہو سکتے تھے۔ اپنے دعوے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے بعد حشام نے سلطان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں حشام، ابھی اپنے بازوں کو حرکت میں رہنے دے۔ سلطان نے نیا حکم جاری کرتے ہوئے کہا، ابھی ہم دشمن پر حملہ نہیں کریں گے۔ قلعے کی شمالی فصیل بھی مسمار کر دے کہ اس طرح دونوں محاذ کھل جائیں گے۔ ہم اپنے نافرمانوں کو ہر طرف سے بے امان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب شمالی فصیل پر سنگباری ہو رہی تھی اور راجہ رتن سنگھ رام دیو کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اب وہ نہیں آئے گا سمراٹ، وہ نہیں آئے گا۔ رانی پدمنی کسی وحشت زدہ عورت کی طرح اپنے آراستہ کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ فریب کار جادوگر علاؤ الدین کی پناہ میں جا چکا ہے، اسے تو یہاں سے نکلنے کا بہانہ چاہیے تھا، سو ہم نے فراہم کر دیا۔ رانی پدمنی کے لہجے میں احساس ندامت کی جھلک بھی تھی اور زہر جیسی تلخی بھی۔ کیا خبر تھی مہارانی کہ دھرم کے ادھیکاری بھی چھل اور کپٹ سے بھرے ہوئے ہیں؟ رتن سنگھ کے چہرے پر مایوسی کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ہمیں ہماری تقدیر نے حسرتوں کے صحرا میں تنہا چھوڑ دیا ہے، جہاں نہ ابر کا ٹکڑا ہے اور نہ پانی کی کوئی بوند، بس حادثات کی تیز دھوپ ہے جو ہمیں جلانے کے لیے لپک رہی ہے۔ اب جلنے کو کیا باقی رہ گیا ہے سمراٹ؟ رانی پدمنی نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس ایک شریر کے سبب سارا ہنگامہ ہے۔ پدمنی آگے بڑھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس بیڑیے علاؤ الدین کو نہیں معلوم کہ تمام ہرنیاں درندوں کی خوراک نہیں بنتی۔ میں وہ غزال ہوں کہ ساری دنیا کے شیر بھی میرا تعاقب نہیں کر سکتے۔ میرے قدم ہوا کے قدم ہے اور میری رفتار بجلی کی رفتار ہے۔ مجھے میری مرضی کے بغیر کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ ٹھاکروں کے غیرت مند خون کی قسم، سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد رانی پدمنی نے تمام فوجیوں اور قلعہ نشین راجپوتوں کے نام ایک حکم جاری کیا کہ وہ سب کے سب قلعے کے میدان میں جمع ہو جائیں۔ پھر جب تمام لوگ ایک مرکز پر سمٹ آئے تو رانی پدمنی بڑی آن کے ساتھ اپنی رعایا کے سامنے نمودار ہوئی۔ اس وقت وہ گہرے سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پدمنی اپنے خون میں نہائی ہوئی اہل چتوڑ کے سامنے کھڑی ہے۔ عظیم قوم کے عظیم وارثو، تمہیں اس عورت کا سلام پہنچے جو رشتے میں تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ راجپوتوں کے دہکتے ہوئے سینوں میں جذبات کا آتش فشاں کروٹیں لینے لگا۔ بے شک تو ہماری ماں ہے۔ بیک وقت بے شمار آوازیں گونجنے لگی۔ راج ماتا، اپنے بیٹوں کو حکم دے کہ وہ تیری خدمت کا حق ادا کر سکیں۔ رانی پدمنی نے اس ہجوم کو دیکھا جو شدید اضطراب کے عالم میں اپنی راج ماتا کی ایک جنبش لب کا منتظر تھا۔ تم جانتے ہو کہ دشمن نے پہلے تمہاری جنم بھومی کا محاصرہ کیا، پھر تمہارے پرکوں کی ان سربلند دیواروں کو ڈھا دیا، اور اب وہ چاہتا ہے کہ اس کے ناپاک ہاتھ تمہاری ماں کے سر سے آنچل اتار لیں اور وہ اسے برہنہ سر کھینچتا ہوا اپنے حرم میں لے جائے۔ یہ بڑی غلیظ گالی تھی۔ راجپوتوں کے دل و دماغ جل اٹھے اور ان کی زبانوں سے آگ برسنے لگی۔ وہ ہاتھ تراش دیے جائیں گے یا پھر تیرے بیٹے اپنے خون سے راجپوتوں کی نئی تاریخ لکھ دیں گے؟ تو پھر میرے آنچل کی قسم کھاؤ کہ تم راجپوتوں کی تمام سابقہ روایت بدل ڈالو گے۔ رانی پدمنی اس آگ کو نئے انداز سے ہوا دے رہی تھی۔ تمہارے باپ دادا بھی غیرت مند اور شجاع تھے، مگر تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم سے زیادہ بہادر آسمان کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ مارواڑ کی تاریخ ہمیشہ خون سے لکھی گئی ہے، مگر جب میں تم سے رخصت ہو کر آکاش پر چلی جاؤں گی تو دیوتا مجھ سے کہیں کہ تیرے بیٹوں کے خون کا رنگ ان کے بزرگوں سے زیادہ تیز تھا اور اس میں آگ سے زیادہ حرارت تھی۔ ایسا ہی ہوگا ماتا، ایسا ہی ہوگا۔ راجپوت دیوانہ وار چیخ رہے تھے۔ پھر رانی پدمنی نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کر دیا اور اس کی اوڑھنے کا سرخ آنچل ہوا میں لہرا رہا تھا، اور ایک ایک راجپوت سپاہی اسے عقیدت و محبت سے چھو کر آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پدمنی کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، مگر وہ انتہائی کرب کے عالم میں کسی مضبوط ستون کی مانند کھڑی تھی۔ راجپوت سپاہیوں کے جذبات ابالے جا چکے تھے اور انہوں نے خوفناک عزائم کے ساتھ اپنے اپنے مورچے سنبھال لیے تھے۔ سب سے آخر میں سپہ سالار ہری سنگھ آیا اور اس نے پدمنی کے آنچل کو بوسہ دیا۔ ہری سنگھ، تم؟ پدمنی چونک اٹھی۔ اختلاف رائے اپنی جگہ اور راج ماتا کی عزت اپنی جگہ۔ ہری سنگھ نے پدمنی کا آنچل اپنے سر پر ڈالتے ہوئے کہا، سرکش و نافرمان بیٹے بھی اپنی ماں کی درد بھری چیخ نہیں سن سکتے۔
میری زندگی میں کوئی غلیظ ہاتھ اس آنچل کو نہیں چھو سکتا۔ ہری سنگھ، راج ماتا کو تم پر ناز ہے۔ پدمنی کی آواز لرز رہی تھی۔ دیوتا تمہارے اس دعوے کی شرم رکھے۔ قلعے کی شمالی فصیل بھی مسمار کی جا چکی تھی۔ اپنی محفوظ ترین پناہگاہ کا یہ حشر دیکھ کر راجپوت سپاہیوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے اور سلطانی لشکر کی یلغار کو روکنے کے لیے باہر نکل آئے۔ علاؤ الدین گھوڑے کی پشت پر سوار تھا اور ایک فاتحانہ تبسم کے ساتھ اس تاریخی قلعے کی طرف دیکھ رہا تھا جسے ناقابل تسخیر تصور کیا جاتا تھا۔ راجپوت معماروں نے قلعے کی حفاظت کے لیے 7 دروازے تعمیر کیے تھے۔ قلعے کی مشرقی سمت سورج پول کا بڑا دروازہ تھا اور دوسری جانب لاکو ٹاباری تھی جس کے ذریعے دشمن کے داخلے کو روکا جا سکتا تھا۔ قلعے میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے پارڈن پول سے گزرنا پڑتا تھا۔ اگر دشمن کا لشکر اس دروازے سے گزر جائے تو بھیر پول اس کے راستے میں مزاحم ہوتا۔ اس مشکل مرحلے کو طے کرنے کے بعد 3 دروازے گنیش پول، لکشمن پول اور جورڈن پول آتے تھے۔ ان تمام دروازوں کو مضبوط دیواروں سے اس طرح جوڑا گیا تھا کہ حملہ آور دروازوں کو توڑے بغیر قلعے پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا۔ جورڈن پول ایک مشکل مورچہ تھا جس کے سامنے دشمن کی فوج کو آسانی سے روکا جا سکتا تھا۔ جورڈن پول کی اونچائی اور پیچ و خم مقامی سپاہیوں کے لیے ایک محفوظ پناہگاہ کا درجہ رکھتے تھے۔ کچھ فاصلے پر ایک اور بڑا دروازہ رام پول تعمیر کیا گیا تھا۔ اس دروازے کو عبور کرنے کے بعد قلعے کی ہموار سطح شروع ہو جاتی تھی۔ رام پول میں داخل ہوتے ہی تلجا ماتا کا مندر نظر آتا تھا۔ مندر سے گزرنے کے بعد ایک محفوظ مقام 9 لک بنڈار کے نام سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں مورچہ قائم کر کے کچھ دن تک دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ اس جگہ سے گزرنے کے بعد تریپولیا نام کا ایک اور دروازہ بنایا گیا تھا۔ یہاں ماتا کا مشہور مندر آج بھی موجود ہے۔ اسی مندر میں حکمراں خاندان کے لوگ اپنی مذہبی رسموں کے مطابق پوجا پاٹ کرتے تھے اور یہی ایک خفیہ سرنگ بھی موجود تھی جس کا راستہ چتوڑ کے دور دراز جنگلی علاقوں سے مل جاتا تھا۔ مسلمان سپاہی اپنے شہنشاہ کے اشارے کے منتظر تھے۔ سلطان نے آخری بار اپنے مسترب فوجیوں کی طرف دیکھا، پھر حضرت امیر خسرو پر نگاہ کی جو دائیں جانب موجود تھا۔ خسرو، حضرت شیخ نے اسی دن کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں سے نوازا تھا۔ علاؤ الدین کا لہجہ بڑا جذباتی تھا۔ یقیناً سلطان معظم، یہی وہ دن ہے، میری شیخ کی دعاؤں کا نتیجہ اور میرے مرشد کے الفاظ کا صلہ۔ یہ کہتے کہتے امیر خسرو کی آنکھوں میں نمی سی جھلکنے لگی تھی اور ان کی نگاہوں میں وہ پورا منظر ابھر آیا تھا جب حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا تھا، خسرو، تمہارا سلطان بحکم خدا یہ مشکل ترین معرکہ بھی سر کر لے گا۔ اور خسرو، وہ دن آ پہنچا۔ علاؤ الدین کی پرجلال آواز گونجی اور شمشیر آبدار فضا میں لہرانے لگی۔ آگے بڑھو میرے جانبازو اور رتن سنگھ کا سر پرغرور اپنے سلطان کے قدموں میں جھکا دو۔ یہ 14 اگست 1303 کا تاریخ ساز دن تھا جب علاؤ الدین خلجی کے سپاہی سفیران اجل کے لباس میں راجہ رتن سنگھ کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ راجپوتوں کی ایک شمشیر بکف جماعت نے سلطان کے جانثاروں کی یورش کو بڑی مردانگی کے ساتھ روکا۔ وہ نہایت بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ پہلے ہی حملے میں علاؤ الدین کے 50 سپاہی موت کا لقمہ بن گئے۔ راجپوت اپنی اس عارضی کامیابی پر بہت خوش تھے، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ دشمن سپاہیوں کے اس دستے کی قیادت علاؤ الدین کا معائنات سے پسلر خواجہ حاجی کر رہا تھا، جو عقاب سے زیادہ تیز نظریں رکھتا تھا اور اپنی سرد مزاجی میں کسی پہاڑی آبشار کے پانی سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ خواجہ حاجی نے چند لمحوں میں اندازہ کر لیا کہ راجپوت سپاہیوں کے دل جذبات کی بٹی میں تپ رہے ہیں اور ان کے دماغوں سے عقل و ہوش کی صلاحیتیں رخصت ہو چکی ہیں۔ ان پاگلوں کا راستہ چھوڑ دو اور انہیں اندر تک آنے دو، خواجہ حاجی نے چیخ کر فارسی زبان میں کہا۔ راجپوت سپاہی اس آواز کا مفہوم سمجھنے سے عاجز تھے۔ سلطان کی سپاہی اپنے سپہ سالار کے حکم پر لڑتے ہوئے پیچھے ہٹے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ دائیں بائیں 2 قطاروں میں تقسیم ہو گئے۔ راجپوت سپاہیوں نے سمجھا کہ دشمن پسپا ہو رہا ہے، اس لیے وہ دیوانہ وار آگے بڑھے اور پھر کچھ دیر بعد ہی محصور ہو گئے۔ تلواروں کے تصادم سے موت کے نغمے پھوٹے اور آتش فنا کی چنگاریاں رقص کرنے لگیں۔ راجپوت تعداد میں بھی کم تھے اور اپنے حواس بھی کھو چکے تھے۔ نتیجتاً موت کے دونوں جبڑوں میں پس کر رہ گئے۔ مرنے سے پہلے وہ جے ماتا کے نعرے بلند کر رہے تھے، مگر ان کی زندگی کی سانسیں شمار کی جا چکی تھی۔ کوئی نعرہ کام نہیں آیا اور چتوڑ کے محافظوں کا ایک دستہ دیکھتے ہی دیکھتے اس موت کی خوراک بن گیا جس کے خونی ہاتھوں نے بہت پہلے ان کی دیوی کو بھی شکار کیا تھا۔ رتن سنگھ اور پدمنی نے دل تام کر یہ اندوناک خبر سنی۔
کہ راجپوت سرفروشوں کی ایک جماعت میدان جنگ میں اس طرح کام آ گئی کہ وہ دشمن کو بہت معمولی سا جانی نقصان پہنچا سکی۔ یہ شکست کی پہلی علامت تھی جس نے تمام ہوشمند انسانوں کو چتوڑ کے مستقبل سے مایوس کر دیا تھا۔ مگر اب صلح یا فرار کی کوئی راہ باقی نہیں رہی تھی، اس لیے راجپوت سپاہی موت کو گلے لگانے پر مجبور تھے۔ دوسرے دن ایک اور جماعت قلعے سے باہر نکل کر سلطانی لشکر کے سامنے صف آرا ہوئی۔ سپاہیوں کے اس دستے کی قیادت راجہ رتن سنگھ کا چھوٹا بھائی راجکمار آرسی کر رہا تھا۔ اس جماعت نے بھی پہلا حملہ اتنی شدت سے کیا کہ مسلمان سپاہی چند لمحوں کے لیے حیرت زدہ رہ گئے۔ راجکمار آرسی آندھی کے کسی بگولی کی طرح اٹھا اور کچھ دیر تک آگے بڑھتا چلا گیا۔ ملک نصرت خان جو ایک آزمودہ کار امیر لشکر تھا اور جس نے کچھ عرصہ پہلے گجرات کے حکمراں راجہ کرن کو شکست دی تھی، راجپوتوں کے پرجوش حملے سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ راستہ چھوڑ دیں اور عقل و ہوش سے آری راجپوتوں کو لشکر کے قلب میں داخل ہو جانے دیں۔ ملک نصرت خان کے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ بڑی ذہانت سے کترا کر نکل گئے اور راجپوت شہسوار فتح کے نشے میں اتنے آگے چلے گئے کہ ان کی بے حفاظت واپسی کے تمام راستے بند ہو گئے۔ راجکمار آرسی بار بار چیخ رہا تھا، میں عام سپاہیوں سے لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ علاؤدین اگر مرد ہے تو میرے مقابلہ ہے، میں اسے بتاؤں گا کہ فن سپاہگری کیا ہے اور جنگ کس طرح لڑتے ہیں۔ ملک نصرت خان نے اس راجپوت نوجوان کی لافزنی کا جواب دینے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے مت چونا کہ یہ میرا شکار ہے۔ یہ کہہ کر ملک نصرت خان راجکمار آرسی کی طرف جھپٹا۔ راجکمار دیوانوں کی طرح لڑ رہا تھا اور اس کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح سلطان علاؤدین کے قریب پہنچ جائے۔ حالانکہ سلطان اس کی دسترس سے بہت دور تھا، لیکن راجکمار کی چیخیں مسلسل سنائی دے رہی تھی، کہاں ہے تمہارا نامرد سلطان جو میری مبارز طلبی کا جواب نہیں دیتا؟ اسے کہو کہ راجکمار آرسی اسے پکار رہا ہے۔ شیروں کی جنگ میں یہ گیدڑ کہاں سے آ گئے ہیں؟ آرسی کے منہ سے غلیظ کلمات سن کر مسلمان سپاہیوں کا خون کھول اٹھا تھا۔ سلطان کا ہر جان نثار یہی چاہتا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اپنی شمشیر کے جوہر دکھائے اور راجپوت نوجوان کو اس کی بدکلامی کی اذیتناک سزا دے۔ مگر علاؤدین کے تمام سپاہی اپنے سپہ سالار ملک نصرت خان کے حکم سے مجبور تھے۔ وہ ایک دیوار کی طرح راجکمار کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور آرسی کے ہر وار کو دفاعی انداز میں روک رہے تھے۔ ملک نصرت خان اپنے سپاہیوں کی قطار کو چیرتا ہوا راجکمار آرسی تک پہنچ گیا اور اس کی شمشیر خارا شگاف فضا میں لہرائی۔ آرسی نے ملک نصرت خان کا وار روکنے کی کوشش کی، مگر اس کا دائیں ہاتھ زخمی ہو گیا اور پھر دوسری لمحے سلطان کی سپاہیوں نے دیکھا کہ راجکمار کی تلوار چھوٹ گئی۔ ملک نصرت خان نے اپنے ایک فوجی کو حکم دیا، اس کی تلوار اسے واپس کر دو کہ سلطان علاؤدین خلجی کے غلام نہتوں پر وار نہیں کرتے۔ مسلمان سپاہی نے گھوڑے سے اتر کر تلوار اٹھائی اور راجکمار آرسی کی طرف بڑھائی۔ راجپوت نوجوان نے حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ تلوار لے کر ملک نصرت خان پر وار کیا، مگر اس کا حملہ رائے گاں گیا۔ داؤ پیچ کے مختصر سے مظاہرے کے بعد راجکمار آرسی مزید زخمی ہو گیا اور اس کی تلوار دوبارہ زمین پر گر گئی۔ ملک نصرت خان نے ایک مرتبہ پھر راجکمار کو اس کی تلوار لوٹا دی۔ مسلمان سپہ سالار کی طرف سے یہ انتہائی ذلت آمیز سلوک تھا، مگر راجکمار آرسی لڑتا رہا، یہاں تک کہ ملک نصرت خان نے اس کے جسم پر کئی گہرے زخم سجا دیے اور راجپوت نوجوان اپنے خون میں نہا کر تپتی ہوئی ریت پر گر گیا۔ اب اس میں اٹھنے کی سکت بھی باقی نہیں رہی تھی، اسے لے جا کر سلطان کے قدموں میں ڈال دو۔ ملک نصرت خان نے اپنے سپاہیوں کو نیا حکم دیا۔ راجکمار آرسی کو کھینچ کر سلطان کے قریب لے جایا گیا۔ راستے بھر وہ اپنی زبان سے علاؤدین خلجی کے لیے نازیبا کلمات ادا کرتا رہا۔ سلطان نے بڑی حقارت سے راجپوت نوجوان کی طرف دیکھا جو خاک میں لچڑا ہوا زمین پر پڑا تھا۔ اسے نئی تلوار فراہم کرو کہ ہم بھی اس کے بازوں کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں۔ علاؤدین کی ہیبتناک آواز گونجی اور قریب کے سپاہیوں میں ایک لرزہ سا پڑ گیا۔ سپہ سالار تاج الدین عراقی جو سلطان کے گرد ایک حصار قائم کیے ہوئے تھا، آگے بڑھا اور اپنی تلوار کو زمین کی طرف جھکاتے ہوئے بولا، سلطان معظم کا یہ عمل آداب جنگ کے خلاف ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ عراقی کا جملہ مکمل نہیں ہونے پایا تھا کہ علاؤدین گرج اٹھا، تمہارا سلطان اپنی جنگ کی آداب خود بناتا ہے، اسے کسی دوسرے قانون کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تاج الدین عراقی نے سر جھکا دیا اور راجکمار آرسی کو نئی تلوار دے دی گئی۔ راجپوت نوجوان نے شمشیر کے قبضے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اٹھنے کی بہت کوشش کی، مگر زخموں نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کر سکا۔
پھر ایک طویل اذیتناک کشمکش کے بعد اس نے علاؤدین کی دی ہوئی تلوار سے اپنی شہرہ کاٹ دی۔ گرم لہو کا فوارہ سا ابل پڑا۔ راجکمار کچھ دیر تک تڑپتا رہا اور پھر اس کا جسم سرد پڑ گیا۔ تم نے دیکھا عراقی، سلطان کے بدخواہوں کا انجام کس قدر عبرتناک ہوتا ہے۔ علاؤدین نے سپہ سالار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں تمام عمر افسوس رہے گا کہ یہ نوجوان فاتح عالم سے دست بدست مقابلے کی تمنا لیے ہوئے رخصت ہو گیا۔ کاش اسے موت اتنی مہلت دیتی اور پھر وہ اندازہ کر سکتا کہ سلطان کے بازوں کی ضرب کتنی کاری ہے۔ اس دوران باقی راجپوت سپاہی بھی لقمہ اجل بن چکے تھے اور جو زندہ بچ گئے تھے انہوں نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے آپ کو قیدی کی حیثیت سے سلطانی لشکر کے حوالے کر دیا تھا۔ علاؤدین کے حکم پر راجکمار آرسی کی لاش قلعے کے محافظوں کے سپرد کی گئی۔ جب آرسی کا خون آلود جسم قلعے میں پہنچا تو ہر طرف ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ حکمراں خاندان کی عورتیں ماتم کرتے ہوئے اپنے اپنے کمروں سے نکل آئیں۔ راجہ رتن سنگھ کا چہرہ گیندے کے پھولوں کی طرح زرد ہو گیا تھا۔ وہ اپنے جواں مرگ بھائی کی لاش سے لپٹا ہوا کچھ دیر تک گریہ بازاری کرتا رہا۔ پھر قلعے کے میدان میں راجکمار آرسی کی چتا کو آگ لگا دی گئی۔ یہ دوسری شکست تھی جس نے راجپوت سرماؤں کو اپنی زندگی سے مایوس کر دیا تھا۔ اب قلعے کی شکستہ فصیلوں اور راج محل کی دیواروں پر ایک ہی لفظ لکھا ہوا نظر آتا تھا، موت، بے کسی اور تنہائی کی دردناک موت۔ راجہ رتن سنگھ نے اپنی قبائے زرنگار سے بہتے ہوئے آنسو خشک کیے اور فوری طور پر ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں صرف حکمراں خاندان کے افراد شریک ہوئے تھے۔ آنے والا طوفان اتنا سرکش ہے کہ اب اسے ہماری لاشوں کی دیواریں بھی نہیں روک سکتی۔ راجہ رتن سنگھ نے حکمراں طبقے کے نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سمراٹ، میں ابھی چتوڑ کی فتح سے مایوس نہیں ہوا ہوں۔ راجکمار اجیسی نے اپنی نشست پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اجیسی عمر میں مقتول راجکمار آرسی سے 1 سال چھوٹا تھا اور اس نے چند برس پہلے ہی منزل شباب میں قدم رکھا تھا۔ مجھے تمہارے حوصلوں پر ناز ہے اجیسی۔ رتن سنگھ نے بڑی مایوس نظروں سے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنے خون کے خالص ہونے پر پورا یقین ہے کہ اس میں بزدلی کا ایک ذرا بھی شامل نہیں ہوا ہے، تو پھر میرے ہاتھوں میں تلوار دیجیے کہ موت کی دلہن میرا انتظار کر رہی ہے۔ اجیسی کا لہجہ شرربار تھا اور چہرہ خون کی حدت سے تمتما رہا تھا۔ اجیسی، میں یقیناً اپنی خاندانی تلوار تیرے حوالے کروں گا، مگر پرکوں کی وہ شمشیر دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں ہوگی۔ رتن سنگھ کی یہ بات سن کر حاضرین سناٹے میں آ گئے۔ وہ تلوار اس عظیم خاندان کی آخری نشانی کے تحفظ کے لیے ہوگی۔ راجہ رتن سنگھ نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو آرسی کے بیٹے حمیر کو لے کر اتنی دور چلا جا کہ دشمن تم دونوں کی گرد کو بھی نہ پا سکے۔ میں اس حالت میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ راجکمار اجیسی بچوں کی طرح مچل گیا۔ ایسی زندگی پر 1000 بار لعنت کہ بزرگ خطرات میں گرے رہیں اور کوڑیل جوان اپنی جانیں بچا کر فرار ہو جائیں۔ یہ میرا حکم ہے اجیسی۔ راجہ رتن سنگھ نے انتہائی شفقت آمیز لہجے میں اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تم فرار نہیں ہو رہے ہو بلکہ چوہانوں کی آخری نشانی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر تم اور حمیر دشمنوں کی درندگی سے محفوظ رہے تو میں یہ سوچ کر مطمئن ہو جاؤں گا کہ میری قربانی رائیگاں نہیں گئی۔ اس کے بعد راجہ رتن سنگھ راجکمار اجیسی کو لے کر مخصوص کمرے میں آیا جہاں اس کی خاندانی نوادرات موجود تھے۔ رتن سنگھ نے آگے بڑھ کر ایک تلوار اٹھائی اور اجیسی کے حوالے کرتے ہوئے بولا، میں مارواڑ کی سب سے قیمتی تلوار تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ یہ تلسمی تلوار وشواکرما نے تیار کی تھی اور خود دیوی نے اپنے ہاتھوں سے تیرے مورث اعلیٰ راول کے گلے میں ڈالی تھی۔ رتن سنگھ نے راجکمار اجیسی کو تلسمی شمشیر کی تاریخ بتاتے ہوئے کہا، اس تلوار کی کرشمہ سازی یہ ہے کہ دشمن کو ہلاک کرتی ہے اور جس کے ہاتھ میں ہو اسے تمام بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے۔ راجکمار اجیسی نے بڑے بھائی کے حکم کی تعمیل میں سر جھکا دیا۔